اللہ تبارک و تعالیٰ کا لامحدود احسان عظیم ہے کہ اس کے فضل و کرم سے اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد آصف علی جلالی زیدہ شرفو کا، اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عباس حیدر جلالی صاحب کا، کہ انہوں نے بندہ ناچیز کو حکم دیا اور اس بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ان بھائیوں کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ سب کا آنا، محفل سننا سنانا، اس کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے، اور بھی مقتدر علماء اکرام ذوی الاحتشام لائق صد احترام سٹیج کی زینت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں، محنتوں میں، اہل سنت کی خدمت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کلم الناس بقدر عقولہم، کہ جس طرح کے احباب آپ کے سامنے موجود ہیں اس طرح کی سادی سادی باتیں کر دیں ان کے سامنے۔ تو چند گزارشات ہیں، اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اور رب کائنات کی رحمت پہ پوری امید ہے کہ آخرت میں بھی بھلا ہی ہوگا۔ قرآن مجید برہان رشید میں 14واں پارہ ہے، سورہ ہجر ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اس آیت کا پہلا لفظ رب فرماتا العمر کا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی ساری زندگی کی قسم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی ساری حیات اطہر کا، پوری زندگی کا قسم اٹھا کے یہ مقام واضح فرما دیا کہ میرے محبوب کی 63 سالہ زندگی جو ہے نا، اس کا صرف ایک سال نہیں، ایک مہینہ ہی نہیں، ایک ہفتہ ہی نہیں، ایک دن ہی نہیں، ایک دن کا ایک گھنٹہ ہی نہیں، ایک منٹ ہی نہیں، ایک سیکنڈ ہی نہیں، بلکہ ایک سیکنڈ کے بھی کروڑ حصے کیے جائیں تو ہر حصہ ہی اتنا بابرکت ہے کہ رب کائنات اس حصے کی بھی قسم بیان فرما رہا ہے۔ آپ اس بات کا ذرا لطف لینا تو آپ کو پتا چلے کہ سرکار کی ساری زندگی کی قسم رب کائنات نے بیان فرمائی ہے، پوری زندگی کی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس محبوب کی پوری زندگی کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ قسمیں بیان فرما رہا ہے نا، اس محبوب کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا بابرکت ہوگا، ایک ایک لمحہ کتنا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقرب ہوگا، کہ پوری زندگی کی قسم ہے، کسی ایک لمحے کو بھی استثناء نہیں دیا گیا، کسی ایک لمحے کو بھی باہر نہیں نکالا گیا۔ وہ لمحہ جو بھی ہو، وہ چاہے مکی زندگی کا لمحہ ہو یا مدری زندگی کا لمحہ ہو، وہ چاہے غار ثور کا ہو یا غار حرا کا ہو، وہ لمحہ چاہے بدر میں آیا، چاہے احد میں آیا، چاہے خندق میں آیا، چاہے خیبر میں آیا، رب کائنات نے اپنے حبیب کو جو ساری زندگی دی ہے تو فرمایا پیارے تیری زندگی اتنی عظیم ہے اور تیری زندگی کا یہ کمال ہے، ہم معراج کی رات کو بھی نہیں دیکھتے، ہم ہر رات کو دیکھتے ہیں کہ تیری ہر رات کا، ہر دن کا، ہر لمحہ اتنا عظیم ہے کہ رب کائنات خود قسمیں اٹھا رہا ہے۔ زور سے بولو یا رسول اللہ، حق چار یار، ایک ہاتھ چوکے، ایک ہاتھ چوکے، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ ایک ہاتھ اس واسطے آکھیا ہے کہ رب دوجا علی پیدا ہی نہیں کیتا، نعرہ حیدری یا علی۔ سنی چاراں نو بھی مندا ہے تے پنجاں نو بھی مندا ہے، بے شک، پانچ تن پاک نو بھی مندا ہے، محبوب دے یاراں نو بھی مندا ہے، نعرہ حیدری لامروں کا، پیارے حبیب تیری پوری زندگی کی قسم، پوری حیات طیبہ کی قسم، ساری سیرت اطہر کی قسم۔ آپ اندازہ کریں کہ جس محبوب کی ساری زندگی کی قسمیں قرآن اٹھا رہا ہے، اس نبی کی زندگی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا۔ پہلا لمحہ، جس لمحے میرے محبوب علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، وہ پہلا لمحہ ہی اتنا بابرکت ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ اگر پہلے لمحے میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں تو جیسے جیسے میرا نبی عروج
عروج پاتا گیا ہوگا، عروج پاتا گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ یہ سیرت ابن حشام ہے، اور یہ آج کا بابا نہیں ہے، یہ آج کا بزرگ نہیں ہے، اس کا سن وفات 213 ہجری ہے، یعنی آج سے 1231 سال پہلے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے لمحات کے بارے میں کیا لکھ کے گئے ہیں۔ اور تمہیں مبارک و سنیو، جو عقیدہ آج سے 1250 سال پہلے تھا، آج اگر تلاش کرنا ہے کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، سنی سینے میں دیکھنا پڑے گا۔ الحمدللہ 1200 سال پرانا عقیدہ آج سنیوں میں نظر آئے گا۔ امام ابن حشام رحمت اللہ علیہ روایت لے کر آئے، آپ فرماتے میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس وقت میرا پیارا میرے شکم اطہر میں تھا، میرے پیٹ مبارک میں تھا، مجھے اسی وقت کہا جاتا تھا اے آمینہ سنبھل کے رہنا، تیرے شکم اطہر میں کل کائنات کا والی آ رہا ہے۔ اے آمینہ آپ کے شکم اطہر میں کل کائنات کا سید آ رہا ہے، اور سنبھل کے رہنا، جب یہ پیدا ہو تو اسے خدا کے حوالے کر دینا، اس کا نام محمد رکھنا۔ وہ آپ روایات میں آتا ہے جس وقت میرا نبی پیدا ہوا پہلا ہی لمحہ ہے آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، سید آمینہ کی آنکھوں میں اتنا نور آ گیا ہے کہ رب کائنات نے ان کو ملک شام کے محلات دکھا دیے تھے۔ آپ اندازہ کریں سرکار کا میلاد کس شہر میں ہوا؟ اور بولو تے صحیح، مکہ مکرمہ میں ہوا، اور ملک شام کہاں پہ موجود ہے؟ آپ آج بھی گوگل میپ کو نکال کے دیکھیں، گوگل میپ کہتا ہے اگر آپ عراق اور ایران کے رستے سے ہوتے ہوئے شام پہنچیں گے تو مکہ مکرمہ سے ملک شام 2400 کلومیٹر دور ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مکہ مکرمہ سے ملک شام 2400 کلومیٹر دور ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ نے اتنا نور دیکھا کہ ملک مکہ سے لے کے ملک شام تک کا سفر طے ہو گیا، اور نور آ گیا۔ یہ ایسا نور تھا کہ رستے کے سارے حجاب ہٹ گئے، سارے پردے ہٹ گئے، ساری دیواریں ہٹ گئی۔ ارے یہ نور اتنا کامل تھا کہ مکہ سے لے کے شام تک تمام چیزیں دیکھ لی۔ جب میرا نبی پیدا ہوا تو ماں کی نظر کا یہ عالم ہے، بتاؤ میرے نبی کی نگاہ کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد تاجدار ختم معصومیت، زندہ آباد زندہ آباد۔ تو جس نبی کی ولادت پر اتنا نور آیا، اتنا نور آیا کہ میرے نبی کی والدہ کی نگاہ اتنا کمال کر گئی کہ رستے کے سارے حجاب، رستے کی ساری رکاوٹیں، رستے کی ساری دیواریں، رستے کے سارے پہاڑ، کچھ بھی سامنے نہیں رہا، حجاب ہٹ گئے، اور نظر اتنا کمال کر رہی ہے۔ بتاؤ اس حبیب کی اپنی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ وہ محبوب کس طرح کتنا دور تک دکھتے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے یہ پہلا لمحہ ہے جب سرکار کی ولادت ہوئی ہے، تو پہلے لمحے میں یہ کمال ہے، تو پوری زندگی میں کتنا کمال ہوگا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں لے کر آئے، آپ فرماتے ہیں کہ ملک ایران میں، فارس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، کبھی اس کو فنا نہیں آئی، کبھی اس میں نقص نہیں آیا، کبھی اس میں کمی نہیں آئی، وہ کبھی بجھی نہیں ہے، کبھی اندھیرا، کبھی سویرا، کبھی بارش، کبھی آندھی، کبھی طوفان، بہت سارے مرور زمانہ کے تغیرات آتے رہے، لیکن اس میں تبدیلی نہیں آئی، وہ آگ نہیں بجھی۔ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے یہ آگ معاذ اللہ خدا ہو، نعوذ باللہ، کہ یہ بجھتی نہیں ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوتی، اس کو زوال ہی نہیں آتا، اس میں کمی نہیں آتی، اس میں نقص ہی نہیں آتا، اس میں کمزوری نہیں آتی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو۔ لوگوں نے عبادت کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا جس وقت مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا پیارا حبیب آتا ہے، ادھر میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، ادھر ملک ایران کی آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ لوگوں تم آگ کی عبادت کر رہے ہو، کچھ چاند کی عبادت کرتے
ہو, کچھ سورج کی عبادت کرتے ہو. اب عبادت ان دنیا کی چیزوں کی نہیں ہوگی, اب عبادت اس کی ہوگی جس کی خبر آمینہ کا لال دے کے جانے والا ہے. فرمایا اب عبادت ان چیزوں کی نہیں ہوگی, ان چیزوں کے خالق کی ہوگی. ایک نظر آپ ماضی کی طرف جا کے دیکھیں, تھوڑی سی توجہ کریں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ ہے. نمرود سے گفتگو ہوئی, نمرود سے مناظرہ ہوا, وہ ہار گیا, اس سے کوئی بات نہ بن پڑی تو اس نے کہا لوگوں لکڑیاں اکٹھی کرو, ایندھن اکٹھا کرو, بالن اکٹھا کرو, بہت زیادہ اکٹھا کرو, اس کو آگ لگاؤ, ابراہیم کو بیچ جھونک دو, ابراہیم کو بیچ ڈال دو. کیا ہوا؟ لوگوں نے ایندھن اکٹھا کیا, بالن اکٹھا کیا, بہت کچھ اکٹھا کر کے, لکڑیاں اکٹھا کر کے ڈھیر لگا دیا. بہت بڑا ڈھیر لگ گیا. آپ کی سادہ زبان میں کہوں تقریباً ایک قلعہ, ایک پیلی یا ایک ایکڑ جتنا وہ ڈھیر لگ گیا, بہت اونچا. آگ لگا دی گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا. رب نے فرمایا قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. مفسرین لکھتے ہیں اندازہ کرو ادھر اللہ کا وہ نبی ہے جسے خلیل اللہ کہا جاتا ہے, وہ نبی ہے جو اسماعیل کی گردن پہ چھری بھی چلا دیتا ہے, وہ نبی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا. جب اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے, وہ آگ میں پہنچتا ہے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ادھر پیارا حبیب ہے, مصطفیٰ کریم ہے. ارے میلاد مکہ میں ہوتا ہے, آگ ایران میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم خود بذات خود آگ میں پہنچے تو آگ ٹھنڈی. فرمایا حبیب آگ تک نہیں جاتا, ادھر مکہ میں میلاد ہوتا ہے. رب کائنات اتنا کرم فرماتا ہے کہ آگ ایران میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ سرکار کے میلاد کا پہلا لمحہ ہے. تو جس حبیب کے پہلے لمحے میں اتنا کمال ہے, اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے عمر میں شان میں مزید اضافے دیے ہوں گے تو میرے نبی کی کتنی برکتوں میں اضافہ ہوا ہوگا. دوسری بات کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جب گئے تھے نا تو اپنے جوبن پہ تھے, اپنے عروج پہ تھے, کامل تو ہو چکے تھے, نمرود کو ہرا چکے تھے, ان پر اپنی حجت قائم کر چکے تھے, کتنی عمر گزار چکے تھے. اتنی عمر گزارنے کے بعد آگ میں پہنچے تو رب نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا. ادھر حبیب نے ساری زندگی نہیں ابھی گزاری, ابھی غار ہرا میں جا کے سجدے نہیں کیے, ابھی اسلام کی تبلیغ نہیں کی, ابھی نبی کے میلاد کا پہلا لمحہ ہے تو اللہ نے یہ شرف عطا فرما دیا. یہ تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے, رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے, اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. انبیاء علیہ السلام کی ذات, ان کی شان, ان کا مرتبہ, ان کا مقام, ان کی رفعت, ان کی منزلت, ان کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن سب سے اولا والا, سب سے بالا والا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. یوں تو ہر نبی کا اپنا مقام ہے, لیکن فرمایا یہ حبیب ہے. ادھر خلیل آگ میں پہنچے تو آگ ٹھنڈی ہوتی ہے, ادھر حبیب مکہ میں ہی ساری آگ کو ٹھنڈا فرما دیتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ نا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے چچا آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس آخر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ چھوٹے سے تھے, بچپنے میں تھے, میں نے اسی وقت آپ کی نبوت کی نشانیاں دیکھ لی تھی. حضور آپ پالنے میں تھے, اپنے جھولے میں تھے, اپنے پنگوڑے میں تھے, میں نے اس وقت ہی دیکھ لیا تھا, مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہمارا بھتیجا کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ کل کائنات کا سردار بننے والا ہے. یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ چیزیں بیان کروں. میں نے آپ کے ابتدائی لمحات میں, آپ کے بچپنے میں آپ کے کیا کیا کمالات دیکھے تھے, اگر آپ کی اجازت ہو تو بیان کروں. تو پھر اچھی بولا نا سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا جی چچا جان بیان کریں. امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا آپ کی عمر بالکل چھوٹی تھی لیکن رأیتک فی المہد تناغ القمر، حضور آپ پالنے میں جھولے میں پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے اور چاند سے سرگوشی فرما رہے تھے، چاند سے سرگوشی فرما رہے تھے۔ وَتُشِيرُ إِلَيْهِ، آپ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ فَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالًا، حضور جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی چاند ادھر ہی رقص کرنے چلا جاتا تھا۔ حضور جدھر آپ کی انگلی جاتی چاند ادھر ہی چلا جاتا۔ روایات میں آتا ہے چاند کو لے کے چلنے والے کئی ہزار فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مشرق سے چاند کو نکالے مغرب کی طرف لے جائیں۔ ارے اتنے ہزار فرشتے چاند کو مشرق سے کھینچ کے مغرب کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن سرکار جھولنے میں ہے، ننھی منی انگلی ہے، وہ اشارہ کرتی ہے چاند ادھر نہیں جاتا، جدھر فرشتے لے کے جاتے ہیں چاند ادھر جاتا ہے جدھر میرے نبی کی انگلی ہلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میں کہتا ہوں وہ فرشتے بھی متحیر ہوں گے اور حیران ہوں گے، رب کائنات نے ہماری ڈیوٹی تو لگا رکھی ہے، اس کو مشرق سے نکالنا ہے، مغرب میں غروب کر دینا ہے، ہم اس کو ادھر لے کے جاتے ہیں، یہ ادھر جاتا ہے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے اب وہ آ گیا ہے اور جس کے صدقے یہ چاند بنا ہے اب یہ تمہارے کہنے پہ نہیں اس کے کہنے پہ اپنے راستے بدلتا چلا جائے گا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو فرمائے حبیب حیث اشرت الیہ مالا، جدھر آپ انگلی کرتے چاند ادھر ہی چلا جاتا۔ پیارے حبیب نے فرمایا چچا تم تو یہ دیکھ رہے تھے نا کہ چاند میری انگلی پہ ادھر ادھر جا رہا تھا، میں اس سے اگلی باتیں بتاتا ہوں، میں چاند سے کیا باتیں کر رہا تھا، چاند مجھ سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ تم نے انگلی کے اشارے دیکھے، انگلی کے کمالات کے نظارے دیکھیں۔ چچا جان اگلی بات بھی سنیں، کیا انی کنت احدثہ ویحدثنی، میں چاند سے گفتگو کرتا تھا وہ مجھ سے گفتگو کرتا تھا۔ میرے شیخ کامل، میرے پیر و مرشد حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کمال کا نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اندازہ کرو کہ یہ چاند یہاں سے کتنا دور ہے، روایات میں آتا ہے 500 سال کا سفر ہے، کوئی تیز رفتار چیز 500 سال سفر کرتی رہے پھر چاند پہ پہنچتی ہے۔ فرمایا میرے نبی کے کلام کا یہ انداز ہے اور میرے نبی کی سماعت کا اور تکلم کی یہ قوت کا عالم ہے کہ 500 سال لگتے ہیں چاند تک پہنچنے کے لیے، میرا نبی گفتگو کرتا ہے وہ ایک لمحے میں چاند تک پہنچ جاتی ہے۔ اور میرے نبی کی سماعت کا یہ عالم ہے، میرا نبی سنتا ایسے ہے کہ 500 سال دور بیٹھا چاند گفتگو کرتا ہے، میرا نبی سن بھی لیتا ہے۔ انی کنت احدثہ ویحدثنی، میں اس سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ تو میرے حضور مفکر اسلام فرمانے لگے کہ جس نبی کے پالنے میں رہتے ہوئے بچپنے میں سماعت کا یہ عالم ہے، تو جب میرا نبی اللہ کے دربار سے معراج کی رات کل شانے لے کے آیا ہے اس وقت آپ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر اگلی کمال کی بات آپ فرماتے ہیں میرا نبی پالنے میں رہتے ہوئے، جھولے میں رہتے ہوئے، اپنے پنگوڑے میں رہتے ہوئے چاند کی بات سنیں، یہ کمال ہے۔ لیکن ایک کمال یہ بھی ہے کہ جس پر میرا نبی توجہ فرما دیتا ہے، ارے وہ چاند جس کے بارے میں ہم نے نہیں سنا کہ اس کے لب بھی ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کے کان بھی ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی نگاہ بھی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ فرمایا جب ہم نے چاند کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سنا، میرا نبی نگاہ کرے تو چاند کو بھی کان مل جائے، زبان مل جائے، نظر مل جائے اور اس کو سماعت مل جائے کہ 500 سال دور بیٹھا وہ بھی میرے نبی کی بات کو سن لیتا ہے، تو میرے نبی کے اپنے حواس کا عالم کیا ہوگا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ نبی توجہ کرے چاند کی طرف تو چاند کو زبان بھی مل جائے،
کان بھی مل جائیں، آنکھیں بھی مل جائیں، وہ دیکھے بھی، وہ سنے بھی، وہ گفتگو بھی کرے، تو فرمایا جس نبی کا یہ کمال ہے کہ جس پہ توجہ فرمائے وہ اتنا کامل ہو جاتا ہے، میرا نبی کتنا اکمل والا ہوگا، کتنا باکمال ہوگا۔ اور پھر اگلی بات آپ فرماتے ہیں کہ اس چاند کی کیا حیثیت ہے، آمینہ کے چاند کا مقابلہ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس چاند کی کیا حیثیت، کیا اوقات ہے، وہ جو آسمان کا چاند ہے اس کی کیا حیثیت ہے، آمینہ کے چاند کا مقابلہ کرے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جو چاند چمک رہا ہے نا، اس کی چمک اپنی نہیں ہے، ادھاری ہے۔ اس کی چمک ادھاری ہے، اپنی نہیں ہے۔ جی ہاں، روایات میں موجود ہے۔ آج کی سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ درمیان میں سیارہ ارتھ ہے، ایک طرف چاند ہے، دوسری طرف سورج ہے۔ سورج کی روشنی پڑتی ہے چاند پر، چاند چمکتا ہے، پھر چاند کی روشنی پڑتی ہے زمین پر تو زمین روشن ہو جاتی ہے۔ تو کہا، اب فرماتے ہیں کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں، وہ ادھاری ہے، وہ چمک کے ہی سے لیتا ہے پھر چمکتا ہے۔ فرمایا میرے نبی وہ ہیں جن کے آنے سے سورج چمکا ہے، اور جس سے چاند روشنی لے وہ سورج ہے، اور جو سورج جس کے قدموں سے روشنی دے کے چلتا ہے وہ آمینہ کا لال ہے۔ اس لیے میرے امام نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ کہا یہ چاند ہے جو ادھاری روشنی لیتا ہے، میرا نبی کل کائنات کو روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ میرے محبوب کے میلاد کے پہلے لمحے ہیں، تو پہلے لمحے اتنے بابرکت ہیں۔ فرمایا اس چاند کی کیا حیثیت، کائنات کے چاند کا مقابلہ کرے، وہ روشنی لیتا ہے تو سورج سے لیتا ہے۔ پیارے حبیب کو روشنی کہیں سے مانگنی نہیں پڑتی، اللہ نے اتنی روشنی عطا فرمائی ہے کہ تمام روشنیاں میرے محبوب کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ ایک بات فرمایا، دوسری بات، یہ جو چاند ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب پہلے دن کا ہوتا ہے بڑا بریک ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، لگتا ہے فیصلہ آباد والے موٹا ہوں ہے، پاجی اسی لاہور والے تو بالکل بریک دھاگے وانگو دسدا جے، مسا ہی نظر آتا ہے، لیکن اگلے دن تھوڑا موٹا، اگلے دن اور بڑھ جاتا ہے، اگلے دن اور بڑھ جاتا ہے، اگلے دن بڑھتا بڑھتا جب 14ویں کی رات کو آتا ہے پھر خوب عروج پہ ہوتا ہے، خوب چمک رہا ہوتا ہے۔ 15 گزرتی ہے نا، جب 16 کی طرف آتا ہے تو یہ چاند گھٹ جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، تو آپ فرماتے ہیں پھر یہ چاند کیسے مقابلہ کرے؟ یہ پہلے دن تھا چھوٹا تھا، اگلے دن بڑا، اگلے دن بڑا، اگلے دن اس سے بڑا، بڑھتا بڑھتا 15ویں تک بڑھا، اس کے بعد بڑھنا رک گیا، پھر گھٹنا شروع ہو گیا، گھٹا 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 گھٹتا رہا، بالآخر ختم ہو گیا۔ یہ چاند کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ فرمایا آمینہ کی گود میں جو چاند چمکا، وہ جو آمینہ کا لال ہے، وہ جو پیکرے حسن و جمال ہے، میرا محبوب جب آیا ہے بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہے، بڑھتا ہی گیا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ تو ادھر ادھر ہوا ہے، میرے نبی کی شان کبھی گھٹی نہیں ہے۔ فرمایا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرے نبی کا چرچا گھٹا نہیں ہے، بڑا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے ہم نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے، یہ گھٹانے سے گھٹا گا نہیں بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ فرمایا وہ آسمان کا چاند کبھی بڑھے تو کبھی گھٹے، کبھی بڑھے تو کبھی گھٹے، لیکن یہ مصطفیٰ کریم جو ہے نا، یہ جب سے آئے ہیں بڑھتے ہی گئے ہیں،
بڑھتے ہی گئے ہیں، بڑھتے ہی گئے ہیں. کتنا بڑے ہیں؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. پیارے حبیب اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا، ہر لمحہ جو بعد میں آئے گا وہ پہلے سے بہتر ہوگا. ہر لمحے عروج ہوگا، ہر لمحے عزت ہوگی، ہر لمحے نئی کرامت، نئی شان، نیا معجزہ، نیا کمال ہوگا. اور کتنا بڑھتا چلا جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پیارے حبیب اتنا بڑھائیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. تو پھر وہ چاند جو کبھی بڑھے کبھی گڑ جائے، وہ اس چاند کا کیسے مقابلہ کرے جس میں صرف بڑھنا ہی بڑھنا ہے، گھٹنا نہیں ہے. اگلی بات آپ فرماتے ہیں وہ جو آسمان کا چاند ہے نا، اس کی روشنی کے آگے بادل آ جائے نا، اس کی روشنی زمین پہ پڑتی یا پہ جاندی ہے؟ نہیں. چھت آ جائے نا تو کمرے کے اندر داخل ہے. کوئی آڑ آ جائے نا، دیوار آ جائے نا، تو اس چاند کی روشنی تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے. کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ، کوئی حجاب، کوئی دیوار، کوئی چھت، کوئی چیز، کوئی بادل آگے آ جائے تو وہ چاند اپنی روشنی پہنچانے سے ناقص رہ جاتا ہے، صحیح طریقے سے روشنی نہیں پہنچا سکتا. فرمایا جب آمینہ کی گود میں یہ لال چمکا نا، جب یہ چاند چمکا نا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا، تو یوں چمکے کہ آپ مکہ میں چمک رہے تھے، روشنی فارس میں پہنچ رہی تھی. کسی دیوار، کسی حجاب، کسی پردے، کسی رکاوٹ نے اس کو روکا نہیں ہے. فرمایا اتنا چمکا 300 سال سے حضرت سلیمان فارسی تلاش کر رہے تھے نور کہاں ملے گا، روشنی کہاں ملے گی. کہاں ادھر آمینہ کا لال چمکا، ان کو روشنی مل گئی، کسی دیوار نے نہیں روکا. تو وہ چاند جس کی روشنی دیوار روک دے، اس چاند کا مقابلہ کیا کرے جس کی روشنی کو پہاڑ بھی نہیں روک سکتے ہیں. تو فرمایا اس چاند کی کیا حیثیت ہے، اس چاند کا مقابلہ کرے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے طلوع ہوا ہے. سرکار فرماتے ہیں چچا جان آپ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ میری انگلی کے اشارے پہ چاند ہل رہا ہے، جدھر میں انگلی کرتا ہوں ادھر ہی چلا جاتا ہے. میں اگلی بات بتاتا ہوں، انی کنت احدثہ ویحدثنی. میں اس سے گفتگو کرتا تھا، وہ مجھ سے گفتگو کرتا تھا. اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ میرے حبیب کو رونے نہیں دینا. یلہینی عن البکاء، وہ مجھے رونے نہیں دیتا تھا، مجھے بہلائے رکھتا تھا، میرا دل لگائے رکھتا تھا. اس طرح چاند کی ڈیوٹی تھی. تو آپ اندازہ کریں، قرآن نے کہا 14واں پارہ سورہ حجر آیت نمبر 72، لعمرک، پیارے حبیب تیری پوری زندگی کی قسم. تو میں تو آپ کو پہلا لمحہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے نبی کا پہلا لمحہ اتنا باکمال ہے. یہاں تک کہ سیرت ابن ہشام میں موجود ہے، حضرت حسان بن ثابت کا نام سنا ہوا ہے نا، وہ پیارے صحابی جو ثنا خوان مصطفیٰ ہیں، سرکار کے سامنے سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور جن کا مشہور زمانہ کلام ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میری 8 سال عمر تھی اور ہم مدینہ منورہ میں رہتے تھے. اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ مجھے کوئی بات سمجھ نہ آتی ہو، جو سنتا تھا سمجھ جاتا تھا. 8 سال کی عمر تھی. ایک دن نا مدینہ منورہ میں، اس وقت اس کو یثرب کہا جاتا تھا، یثرب میں ایک یہودی اونچے ٹیلے پہ چڑھ گیا، ٹبے تھے، اونچی جگہ پہ چڑھ گیا اور چیخ کے یہودیوں کو کہنے لگا اے میری بات سنو، او ادھر آؤ یہودیوں، اکٹھے ہو جاؤ یہودیوں، آؤ میری بات سنو. آپ فرماتے میں 8 سال کا تھا، مجھے سمجھ آ رہی تھی یہ کہنا کیا چاہتا ہے. سارے یہودی اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے وَيْلَكَ مَا لَكَ، او تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا تجھے؟ کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے ایک ستارہ چمکنا تھا اس طرف، رات کو ایک ستارہ چمکنا تھا، ایک رات آنی تھی،
جس رات آسمان پہ وہ ستارہ چمکنا تھا اس رات اس کائنات کا والی پیدا ہونا تھا۔ ولادت کہاں پہ ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ گفتگو کہاں پہ ہو رہی ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں میں 8 سال کا تھا، یہودی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے اور لوگوں تم نے پڑھا ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ ایک رات آئے گی آسمان پہ ایک ستارہ چمکے گا، جس رات وہ ستارہ چمکے گا اسی رات ایک چاند طلوع ہوگا، اس کے بعد ویسا کوئی طلوع نہیں ہوگا۔ اور لوگوں رات کو وہ چاند آ گیا، رات کو وہ ستارہ آ گیا، اب تیار رہنا، یہ جو یثرب ہے بیماریوں کی جگہ ہے، وہ چاند یہاں آئے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، یہ مدینہ طیبہ بن جائے گا، یہاں پر سب کو شفا دی جائے گی، جو ظاہری بیماری لے کے آئے گا اسے بھی شفا ملے گی، جو باطنی بیماری لے کے آئے گا اسے بھی نور کی شفا مل جائے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، تو اندازہ کریں یہ محبوب کے ولادت کے پہلے لمحے کا پروٹوکول ہے کہ پورے عالم میں ڈنکے بجا دیے گئے، پورے جہاں میں چرچے کر دیے گئے۔ ولادت ادھر ہوئی، ملک شام کے محلات نظر آ گئے۔ ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، آگ ایران کی ٹھنڈی ہو گئی۔ ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، ستارے مدینے میں چمکنے شروع ہو گئے۔ تو رب کائنات نے محبوب کے پہلے لمحے کو اتنا بابرکت بنایا، تو جیسے جیسے میرا نبی آگے بڑھتا گیا ہوگا برکتوں میں کتنا اضافہ ہوتا چلا گیا ہوگا۔ بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنے گھٹیا انسان ہیں وہ لوگ جو معاذ اللہ خود کو محبوب کے پلڑے میں تولتے ہیں۔ ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ میرے نبی کی زندگی اتنی پاکیزہ اور معطر اور معمبر اور اتنی بابرکت ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب تیرے ایک ایک لمحے کی قسم ہے۔ جس کی زندگی کی قسمیں قرآن اٹھائے، جس کی زندگی کی قسمیں رب کائنات بیان فرمائے، اس نبی کی زندگی کا کوئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی مثل پیش کی جا سکتی ہے؟ کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ نہیں، اتنی بابرکت۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، دلائل النبوہ بھی موجود ہے، بڑے بڑے اکابرین نے لکھا۔ آپ فرماتے جس رات محبوب علیہ السلام کا میلاد ہوا اسی رات مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تھا، وہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، کہتا آج رات نا اس امت کا آخری نبی پیدا ہونا ہے، اس امت کو ایک نبی ملنا ہے اور وہ نبی آخری نبی ہے۔ وہ علامتیں بیان کرنے لگا کہ آج کی رات مکہ میں نبی پیدا ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو سارے اس کا مذاق اڑانے لگے، تعجب کرنے لگے کہ بیٹھا ہمارے پاس ہے اور کہاں کہاں کی خبریں دیے جا رہا ہے کہ آج کی رات ایک نبی پیدا ہوگا، اس کی یہ علامتیں یہ نشانیاں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے بندے اس کی گفتگو سن کے نا اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، گھروں میں جا کر اپنے گھر والوں کو بتایا فلاں بندے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسی ایسی باتیں کیے جا رہا ہے۔ جب ان لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں جا کے بتایا نا کہ وہ یہودی کہتا ہے کہ اس طرح کا ایک بچہ پیدا ہوگا، یہ اس کی علامت ہوگی، وہ اس امت کا نبی ہوگا، وہ آخری نبی ہوگا، تو لوگوں نے بتایا وہ باتیں ٹھیک کر رہا ہے، آمینہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس میں یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ لوگ فوراً دوڑے اس یہودی کے پاس آئے، پاس آ کر کہنے لگے تم واقعی کہہ رہے تھے نا آج بچہ پیدا ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی؟ ہاں، عبداللہ کے گھر، آمینہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، چل دیکھتے ہیں۔ سارے اکٹھے ہو کے سیدہ آمینہ کی دہلیز پہ آ گئے، کہنے لگے اخرجی ابنہ کی، اپنا بیٹا تو دکھاؤ ہمیں، اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر، اپنا حبیب وہ دکھاؤ ہمیں۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محبوب علیہ السلام کو اٹھایا، ان کے سامنے پیش فرما دیا۔ یہودی نے فوراً میرے محبوب علیہ السلام کی پیٹھ مبارک، کنڈ مبارک سے پردہ ہٹایا تو دونوں کندھوں شانوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی۔ مہر نبوت کو دیکھ کر بے ہوش ہو کے غش کھا کے گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے جیسے تیسے کر کے اس کو ہوش دلائی، کوئی پانی کا چھٹا مارا ہوگا، کوئی تلیاں ملی ہوں گی،
جیسے تیسے کر کے اس کو ہوش دلایا اور پوچھا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، جو تم نے علامتیں بیان کی ہیں وہ علامتیں اس میں موجود ہیں، تیری بات درست ثابت ہوئی، تمہیں خوش ہونا چاہیے، تم غش کھا کے کیوں گر پڑے؟ وہ کہنے لگا ہمیں بڑی امید تھی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بڑے بڑے نبی بھیجے ہیں، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں آئے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں آئے، حضرت یوشع بن نون آئے، حضرت اشعیاء آئے، حضرت عیسیٰ آئے، یحییٰ آئے، زکریا آئے، ارے کتنے اللہ نے نبی بھیجے، ہم چاہتے تھے آخری نبی بھی ہمیں عطا کیا جائے، ہماری آرزو تھی آخری نبی بھی ہمیں ملے۔ او قریش مکہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے باقی نبی تو ہمیں دیے ہیں، سب سے بڑا لاجپال نبی تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ عید الملاد النبی، زندہ باد، عید الملاد نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ کہنے لگا میں تو گش کھا کے اس لیے گر گیا ہوں، اس لیے پٹک پڑا ہوں، ہم چاہتے تھے کہ اللہ نے بڑے بڑے نبی ہمیں دیے ہیں، بڑے عظیم مرتبت نبی ہمیں عطا کیے ہیں، حضرت موسیٰ جیسے، حضرت ہارون جیسے، حضرت سلیمان جیسے، حضرت داؤد جیسے، حضرت یوشع بن نون جیسے بڑے بڑے نبی دیے ہیں۔ ہم چاہتے تھے یہ آخری نبی بھی ہماری نسل میں پیدا ہوتا، لیکن اے قریش مکہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے یہ تمہیں عطا فرما دیا ہے، اب مشرق سے لے کر مغرب تک کل کائنات میں اس کے صدقے تمہارے بھی ڈنکے بجتے رہیں گے۔ تو اندازہ کریں اب جب بھی سرکار کی ولادت کی بات آتی ہے، قریش کی بات آتی ہے نا، اور ان میں پھر وہ خوش قسمت ہے جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا، وہ تو پھر عظیم المرتبت ہو گیا نا، تو کہا اس کے صدقے تمہارے چرچے ہوں گے۔ تو آپ اندازہ کریں، میں ابھی سرکار کی وہ سیرت نہیں بیان کر رہا کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، جب آپ وحی کا نزول آپ پر ہوتا رہا، آپ قرآن پڑھ کے سناتے رہے، کس طرح آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کی، کس طرح آپ کو عروج ملا، معراج کی رات کو نہیں چھیڑ رہا، یہ وہ ابتدائی لمحے ہیں۔ جب میرے نبی کے ابتدائی لمحے اتنے بابرکت ہیں تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں ساری زندگی کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن نے لامرو کا کہہ کے ساری زندگی کی قسم بیان فرمائی ہے، ساری زندگی کی قسم اٹھائی ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ جس محبوب کی ولادت کے پہلے لمحے ان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، تو میرے نبی کی ساری زندگی کا اندازہ کس سے کیا جا سکتا ہے۔ آخری دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، توجہ ہے؟ کر لما نہیں ایڈی ٹھنڈی نہیں ہونی ہے پھر، اسی موقع مکئی والے مولوی کوئی نہیں، آصف بھائی عباس بھائی میرے انج بھرا نے، انہوں نے میں انج منا لینا ہے، جے تسی ٹھنڈے رہ تو اگلی گل کوئی نہیں ہونی۔ اچھی ساریا کو سبحان اللہ۔ بیان میں نے کئی مرتبہ یہ باتیں کی اور میں یہ باتیں بیان کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ آج کل کے یہ کیڑے مکوڑے جو ہے نا ہمارے سنیوں کو تنگ بڑا کرتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے علاقے میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کوئی جانور نہیں ہے کہ یہ پورا گاؤں الحمدللہ اہل حق اہل جنت اہل سنت کا ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے، مصیبتیں بڑی ہیں اور کہیں سے کانوں میں ایک بات پہنچ جاتی ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لفظ میلاد یہ حدیث میں نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لفظ میلاد حدیث میں نہیں ہے۔ سنیو تم اتنے خرچے بھی کرتے ہو، اتنے چرچے بھی کرتے ہو، یہ سارے معاملات لنگر پر، سٹیج پر، علماء پر، کھانے پر، یہ ساؤنڈ پر اتنا خرچہ کر دیتے ہو اور میلاد مناتے ہو۔ لفظ میلاد تو حدیث میں نہیں ہے، جب حدیث میں نہیں ہے تو تم مناتے کہاں سے ہو؟ کسی محدث نے باب نہیں باندھا، کسی محدث نے ذکر نہیں کیا، ہمیں حدیث سے دکھاؤ لفظ میلاد۔ جو بندہ آپ سے یہ کہے نا کہ لفظ میلاد حدیث سے دکھاؤ، اس سے پوچھو تجھے آتی کتنی ہے، کتنی پڑھی ہے تو نے، تمہیں آتی کتنی ہے، اور اسے بتاؤ محدثین حافظ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جس بندے کو 1,00,000 زبانی حدیث یاد ہو اسے حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ حجت الاسلام کسے کہا جاتا ہے؟ کہا جسے 3,00,000 زبانی حدیثیں یاد ہو اسے حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔
جیسا کہ امام غزالی، آج کے حجت الاسلام سے ہماری گفتگو ہی نہیں ہے، امام غزالی کہا جس کو 5 لاکھ زبانی حدیثیں یاد ہوتی ہیں نا اسے حاکم کہا جاتا ہے، اور ایک مرد کلندر وہ ہے جس کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں، اسے امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے۔ بابا حدیث کی تعداد تو 10 لاکھ سے اوپر ہے، تو 10 لاکھ پڑھ کے آگے 10 لاکھ دیکھ لی ہے، تمہیں 10 لاکھ میں لفظ میلاد نہیں ملا؟ تو کیا کائنات میں کوئی ایسا وابی ہے جس کو 10 لاکھ زبانی حدیثیں آتی ہیں؟ تو پھر کیویں منہ چاہ کے کہہ سکتے ہیں کہ لفظ میلاد حدیث میں نہیں؟ اور یہ بات وہ کر سکتا ہے جس کو 10 لاکھ آتی ہوں، 10 لاکھ حدیثیں پڑھ کے آیا ہو، اسے لفظ میلاد نہ ملاؤ، پھر وہ کہے کہ بھائی میں نے 10 لاکھ حدیثیں پڑھی ہیں ان میں لفظ میلاد نہیں ہے، لہذا سنیو کہاں سے لے آئے ہو؟ پھر تو بات اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی ہے، اور جس کو آتی 10 نہ ہو اور کہے کہ لفظ میلاد حدیث میں نہیں ہے تو اسے کہو اے چھپڑ کے ڈڈو، لفظ میلاد حدیث میں دیکھنا ہے نا تو کنز العلماء کے در کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے۔ اشرف آصف، اشرف آصف، لفظ میلاد حدیث میں موجود ہے اور حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، صرف حدیث ہی نہیں ہے، امام ابو عیسیٰ محمد ترمذی پورا چیپٹر، پورا باب لکھتے ہیں، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ایک حدیث تلاش کرتے ہو، امام نے پورا باب باندھا ہوا ہے، اور یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اسلام کی جو معتبر ترین 6 کتابیں ہیں قرآن کے بعد، ان میں سے ایک ہے، اور حدیث پڑھ کے سناؤں گا نا رب کعبہ کی قسم سنیو سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، بڑا کون ہوتا ہے؟ جو پہلے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے یا جو بعد میں پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے؟ پکے ریاض، بڑا کون ہوتا ہے؟ جو پہلے پیدا ہو۔ بڑا کون ہوتا ہے؟ دستور یہی ہے کہ بڑا کون ہوتا ہے؟ جو پہلے پیدا ہو، اور جو بعد میں پیدا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ چھوٹا۔ عمر کے اعتبار سے عمر کی بات کر رہا ہوں، صحابہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، پیدا ہوا کون پہلے پیدا ہوا کون بعد میں پیدا ہوا؟ میرے نبی کے داماد ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان غنی نے حضرت سیدنا قباس بن اشیم سے پوچھا، اے صحابی رسول بتا تو بڑا ہے یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو کہنے لگے رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، فی المیلاد، فی المیلاد۔ کہا عثمان غنی آپ پوچھتے ہیں میں بڑا ہوں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ سنو، رسول اللہ بڑے ہیں، پیدا میں پہلے ہوا ہوں۔ سنیو، تم نے اس جملے کا استقبال نہیں کیا، اچھی صحابی رسول کہتے بڑے رسول اللہ ہیں، رسول اللہ اکبر منی، رسول اللہ بڑے ہیں، رسول اللہ بڑے ہیں، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِلَادِ، میلاد میرا پہلے ہوا۔ میں سوال کرتا ہوں اے پیارے صحابی، یہ لاہوریاں گاؤں کے سارے بوڑھے بچے نوجوان تو کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جو پہلے پیدا ہو، آپ کہتے ہیں پیدا میں پہلے ہوا، بڑے رسول اللہ ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تو جواب ملتا ہے اوہ بڑائی چھٹائی کی بات آپس میں کی جاتی ہے، جب سامنے مصطفیٰ کی ذات ہو بڑائی ان کے قدموں پہ وار دی جاتی ہے، اور غلامی کو گردن کا پٹا سمجھ کے پہن لیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، نعرہ حیدری۔ سنیے، سمجھ آ رہی جے؟ انا اقدم منہ فی المیلاد، میلاد حدیث میں ہے۔ اب بتاؤ حدیث میں لفظ میلاد ہے؟ اہل حدیث کہتا ہے نہیں، صحابی کہتے ہیں میلاد ہے، وہابی کہتا ہے نہیں۔ بتاؤ صحابی کی مانے یا وہابی کی؟ او بولو صحابی کی۔ اللہ دی قسمیں خرچہ ہویا پرچہ ہویا اسی چلیں گے، تسی بولو اچھی ساری
صحابی دی مننی یا وابی دی؟ حدیث دی مننی یا آل حدیث دی؟ آل حدیث ہے ہم. میں پتر ہے کالے حرف تم ہی پڑھنے اسی بھی پڑھنے ہیں، لیکن اس سے نور اس وقت ملتا ہے جب کسی کامل کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھا جائے. بے پیرے بے مریدے تے بے مرادے تمہیں کیا پتا علم کسے کہا جاتا ہے. علم سیکھنے کے لیے صحیح العقیدہ اہل سنت علماء کے پاس آنا پڑتا ہے. سنیے، خود کو تیار کرو، اپنے آپ کو دیکھو. اللہ کا کرم ہے تمہارا ہر عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، میرے نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے. کمی ہم میں ہے کہ ہم علماء کی قدر نہیں کرتے، ہم علماء سے سیکھتے نہیں ہیں، ہم علماء کی بارگاہ میں جاتے نہیں ہیں، ہم پوچھتے نہیں ہیں، اور وہ بدبخت ہمیں چھوٹی سی بات کر دے ہم منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں. میرے حضور مفکر اسلام کنز العلماء فرماتے ہیں کہ سنی کو دلیل دے کے آؤ تاکہ سنی سینہ تان کے اگلے کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کے بتائے اوے میرے نبی کا میلاد قرآن سے بھی ثابت ہے، میرے نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے. ہم بدعت نہیں کر رہے، ہم تو صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. اچھا، لفظ میلاد بھی ہو گیا اور صحابہ سے بھی ثابت ہو گیا. اب ایک اور سوال کرتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے سال جی مکی زندگی ہے، اتنے سال مدنی زندگی ہے. نبی پاک نے مکی زندگی میں میلاد منایا ہے یا مدنی زندگی میں؟ کس گراؤنڈ میں میلاد منایا نبی پاک نے؟ کون سی جگہ تھی؟ کون سی حویلی؟ کون سی مسجد؟ کون سی چھت؟ کون سا ویڑا؟ خطیب کون تھا؟ سن کون رہا تھا؟ تقریر کس نے کی تھی؟ ان ساری باتوں کا اور سارے سوالوں کا جواب بھی حدیث میں موجود ہے. اچھی ساری. اور یہ حدیث بھی وہ ہے جس میں لفظ میلاد موجود ہے. وہ جی لفظ میلاد حدیث میں نہیں ہے تو آپ پوچھو تجھے آتی کتنی ہیں؟ تلاش کرنے کے لیے پتہ ہے کتنی حدیثیں پڑھنی پڑتی ہیں. یہ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 30 حدیث کا نمبر ہے 14392. 14392 حدیثاں پڑھ کے آ پھر تینوں لبے لفظ میلاد کتنے ہوئے تو جنہوں 14 ہی نہ ہوں دیاں ہوں جا کے لفظ میلاد حدیث میں نہیں ہے. منہ تو ہو جا کے سناؤں پڑھ کے حدیث. ایڈی ٹھنڈی تو میں کوئی نہیں سنانی. تو اسی سانوں جی ہلکا جا لے لیا اچھی ساری بولو سبحان اللہ. ہاں جی حدیث پڑھنے لگا ہوں. حدیث کی راویہ پتہ کون ہے؟ کس نے یہ روایت بیان کی ہے؟ ام المؤمنین سیدتنا صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ راکعہ صائمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پاک محبوب کی پاک محبوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، توجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ و ابو بکر میلادہما اندی. آپ فرماتی میرے پاس بیٹھ کر میرے سامنے نبی پاک نے اپنا میلاد منایا، پھر میرے نبی کے سامنے میرے سامنے ابو بکر نے اپنا میلاد منایا. تذاکر رسول اللہ و ابو بکر، یہ تذاکرہ باب تفاعل ہے. باب تفاعل کا ایک خاصا تشارک ہے. مطلب یہ ہے پہلے میرا نبی میلاد بیان کرتا رہا، ابو بکر بیٹھ کے سنتے رہے، پھر میرے ابو بکر کھڑے ہو کے اپنا میلاد بیان کرتے رہے، میرا نبی سنتا رہا. پتا چلا اور میلاد کی تقریر کرنا میرے نبی کی سنت ہے، بیٹھ کے سننا ابو بکر کی سنت ہے. اور پھر کھڑے ہو کے میلاد کی تقریر کرنا ابو بکر کی سنت ہے، بیٹھ کے سننا کل کائنات کے نبیوں کی سنت ہے. تذاکرہ تفاعل دونوں طرف سے، پہلے ادھر سے ذکر ہوتا رہا، ادھر سماعت ہوتی رہی، پھر ادھر سے ذکر ہوتا رہا، ادھر سماعت ہوتی رہی. تو پتہ چلا حدیث کہتی ہے میلاد منانا میرے نبی کی سنت ہے. پوچھتے ہیں شرعی حیثیت کیا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ امام حیثمی رحمت اللہ علیہ مجمع الزوائد میں 14392 نمبر حدیث لے کر آئے، میلاد کا ذکر کرنا میرے نبی کی سنت ہے. سنت ہے. ایمانداری سے بتاؤ، حدیث کہتی ہے سنت ہے، اہل حدیث کہتا ہے بدعت ہے.
بتاؤ حدیث کی مانے یا اہل حدیث کی مانے؟ حدیث کی. میں نے کہا بدبختو اپنی جہالت پر رو. اللہ کا کرم ہے سنی یہ میلاد منا کے بدعت نہیں کر رہے، میرے نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. اچھا آخری بات، اسی حدیث کا آخری لفظ قابل توجہ ہے. فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عندی، میرے پاس بیٹھ کر. توجہ ہے؟ اور سنیو ادھر دیکھو، لنگر ہے وے ہے نا جی، لنگر ہے وے، پریشان نہ ہو. ادھر دیکھو آخری گل کرنے لگا، عندی میرے پاس بیٹھ کر. میرے آپ کو پتہ ہے جس جگہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھتی تھیں اس وقت اسے حجرہ عائشہ کہا جاتا تھا. جس جگہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھا کرتی تھی، جلوہ فروز ہوتی تھی، آپ جس جگہ رہتی تھی، جو آپ کا جائے مقام تھا، جہاں پر آپ رہتی تھی، اسے اس وقت حجرہ عائشہ کہا جاتا تھا. آج اسی جگہ کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی کمرہ ہے، یہ وہی کوٹھا ہے، یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے جس جگہ سیدہ رہتی تھی. میرے نبی کا وہی وصال ہوا، وہیں پہ قبر انور بنی، وہیں پہ گنبد خضرا بنا. ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہر عاشق جانا چاہتا ہے. اسی گنبد خضرا کے سائے تلے میرے نبی نے اپنے میلاد کا ذکر فرمایا تھا. ہر صاحب یہ نبی جنتی، ہر صاحب یہ نبی جنتی، ہر صاحب یہ نبی. کہتے ہیں جگہ کون سی تھی، حویلی کون سی تھی، کون سی گلی کو بند کیا گیا، کس ویڑے میں کیا گیا، کس چھت پہ کیا گیا، کس مسجد میں کیا گیا، مکی زندگی میں کیا، مدنی میں زندگی میں کیا. سارے سوالوں کا جواب ایک ہی حدیث نے عطا فرما دیا. اور کوئی اس کو ضعیف کہہ کے بھاگے نہیں، کمزور کہہ کے، جعلی کہہ کے بھاگے نہیں. امام حیثمی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اسنادہ حسن، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، حسن ہے. یہ چھوڑ دینے والی نہیں ہے، سینے جوڑ دینے والی ہے. اس سے منہ نہیں پھیرا جائے گا، اس سے دل لگایا جائے گا. یہ مسائل استنباط کرنے کے لیے قابل احتیاج ہے. اور پہلی حدیث جو پڑھی تھی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے. دو حدیثیں ہیں جن میں لفظ میلاد بھی موجود ہے، صحابہ کا منانا بھی موجود ہے، خود نبی کا میلاد کی تقریر کرنا موجود ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.